بھی پیدا ہوا ہے, سارا کچھ ہوا ہے, دنیا دیکھتی ہے, نام ہے, ٹھیک ہے. جیسے اس وقت دنیا میں مخالفت ہے, سب سے بڑے نبی جو سردار الانبیاء ہیں, جو کہ لوگ ان کے خلاف مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سب سے بڑے تھے, سب سے بڑے نبی تھے, ٹھیک ہے. دنیا کیا کیا کرتی ہے مسلمانوں کے دل کو وہ دکھانے کے لیے, بہت کچھ کرتی ہے, کتابیں لکھتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے. اسی طرح جو ہمارے باقی خلفاء پہ تو بات ہی نہیں ہوتی اتنی جتنی ہمارے اس خلفۂ مسیح پہ بات ہوتی ہے, خلیفہ مسیح پہ, اس لیے کہ انہوں نے تو نظام متعارف کروایا, اور وہ نظام اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اور کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے. میں حیران تھا کہ میرا ایک جاننے والا وہ مجھے ملک کا نام بتا رہا تھا, اور میں نے وہ نام بھی نہیں سنا تھا کہیں, اور وہ وہاں پہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور جماعت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ. میں تو مانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو, میں تو مانتا ہوں نا, اور اس پیشن گوئی پہ تو ہزاروں دفعہ بات بھی ہو چکی ہے, لیکن اگر میں آپ کو کوئی ایسی پیشن گوئی بتا دوں جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی, اور وہ مطلب کہ وہ صحابی نہیں رہے, تو پھر میں کہاں پہ کھڑا ہوں اس چیز میں, اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اس چیز کو لے کے. جی جزاک اللہ. جی آپ کی بات مکمل ہوئی. اچھا ایک چیز پر تو الحمدللہ واٹر بھائی اور میں متفق ہیں کہ جھوٹا مدعی نبوت جو ہے نا اس پر تو لعنت ہے 1000 بار, چاہے پنجاب سے ہو, چاہے ایران سے ہو, چاہے افریقہ سوڈان کہیں سے بھی ہو. یہ تو ہم اور سیفی بھائی اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ اس پر کروڑہ لعنت اور اس کے ماننے والوں پر بھی لعنت. ایک تو یہ چیز ہماری کلیئر ہو گئی الحمدللہ, اور اس پر سیفی بھائی میرے سے متفق ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں, جو نکات ہیں ان کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ سیفی بھائی نے الحمدللہ فائنلی ایک موضوع چن لیا ہے. مجھے اب کی باری میں لگا ہے کیونکہ انہوں نے اولاد ہو گئی, پھر نظام, جماعت, پھر ترقی, پھر احمد, یعنی جماعت کے اندرونی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مرزا صاحب کی پیشگوئی کی صداقت کو بحیثیت موضوع چن لیا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ بڑی بہترین بات ہو گئی. مگر دو چیزیں ایسی ہیں, بلکہ ایک ہے, وقت بچاتے ہیں, ایک ایسی چیز ہے جس کو پہلے ایڈریس کرنا ہے. اپنی پچھلی باری میں سیفی بھائی نے عامیانہ انداز کے اندر ایک بات کی تھی, اور وہ کہا تھا کہ میں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا مانتا ہوں, اور یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے, یہ الفاظ تھے. منکر اس کا انکار کرتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا, منکر اس کا انکار کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب انکار کر رہے ہیں, جب میں نے بولا تو سیفی بھائی کہنے لگے نہیں میری اس سے مراد ٹکڑے سے یہ نہیں تھی, اس سے مراد یہ تھی. تو پہلے آپ کہہ رہے تھے عامیانہ انداز کے اندر, بعد میں آپ نے محققانہ انداز میں کہا, اور آپ نے کہا علماء بھی یہ کہتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا پھر منکر کون ہے, منکر کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی مانتے ہیں, علماء بھی مانتے ہیں, تو منکر کون ہے؟ کفار. انہوں تے لعنت پاؤ یار, منکر تے سیفی بھائی لعنت پاؤ نا, چھٹو دفعہ کرو ان کا تو کوئی نہیں. تو لہذا نیکسٹ ٹائم آپ نے شک
وہ مرزا صاحب کا بیوہ سے ہونا تھا اور تیسری سے, دوسری سے نہیں. تو یہ میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں سیفی بھائی, اس پر آپ کیا تدبیر پیش کریں گے کہ مرزا صاحب الہامن کہہ رہے ہیں, آپ اپنا بات سنیں, تحقیق پیش کریں گے؟ ہاں جی بات سنیں عامر صاحب, آپ نا جو ہسٹری سنانا شروع کر دیتے ہیں, یہ تھا. اب میں آپ سے کوئی بات کروں گا, اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10-11 ازواج کا ذکر کر, نام لینا شروع کر دیں. بات جو ہوتی ہے نا, وہ بات جو پوائنٹ کی ہوتی ہے اسی پہ رکھنی چاہیے نا بات کو. اب بات کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں, پھر ایک بات کو دہرائی جاتے ہیں یار, بات ختم کرتے ہیں. آپ ایک عالم بندے ہیں, پی ایچ ڈی لیول ہے آپ کا, لیکن میں نے آپ کو یہ دیکھا ہے کہ آپ بہت ہی لمبی بات کر دیتے ہیں, اور بات اگر اس بات میں سے نکالے نا کرکس, تو وہ پوری بات مطلب 1-2 لفظ کی بات ہوتی ہے بیچ میں, اور میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ وہ 1-2 لفظ کی بات دیکھیں. اب آپ کا نا ایک وہ ہو رہا ہے بار بار کہ آپ نا تھوڑا سا ہائپر ہو رہے ہیں نا, آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ میرے سے بات نہیں کرنا چاہتے, یا آپ کو مطلب کہ اب نظر آ رہا ہے آپ کے رویے میں, یا کہ آپ تھوڑا غصے میں آ رہے ہیں, ہائپر ہو رہے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر مطلب بڑھ رہا ہے نا. جیسے میں نے آپ کو بار بار ایک بات کر کے یہ بات ختم کر دی کہ جو بھی منکر ہوتا ہے کسی بھی نبی کا, ٹھیک ہے, وہ ایون جوئش ہیں حضرت عیسیٰ کے, یا ایون یہ کرسچنز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, وہ اسی طرح کے الفاظ ہی لیتے ہیں. جو نبی بے شک وہ یروشلم میں پیدا ہو جائے, یا وہ نبی خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے اس کے قریب پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے بھائی. تو وہ تو بات ہم نے کئی دفعہ کر دی ہے, لیکن وہ آپ بات بار بار دہرائی جاتے ہیں, تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں مرزا صاحب کے ماننے والا ہوں, اسی طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہوں, میں 1,24,000 پیغمبروں کے ماننے والا ہوں. آپ ہو مرزا صاحب کے انکاری, آپ جو بھی بات کرو گے ایسی بات کرو گے جو کہ مرزا صاحب کے خلاف جائے گی. آپ ایسا نقطہ نکال کے لے کر آؤ گے یا اپنی سوچ کے گھوڑے دہراؤ گے مرزا صاحب کی مخالفت میں, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے ابھی اپنے سوچ کے گھوڑے دہرا رہے ہیں, ایسا ہوا, پھر آپ نے مجھے وہ اولاد گنانا شروع کر دی, پھر آپ نے مجھے وہ بتایا کہ جیسے کہ مطلب کہ اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر جو تھیں وہ نبیوں کی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی جو ازواج تھیں, وہ زیادہ تر تو کوئی بیوہ تھیں, کوئی مطلب کہ طلاق یافتہ تھیں, جیسے حضرت زینب ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہی ان کی بیوی تھی جو باقرہ تھیں. یہ ہمیں بھی پتہ ہے ان چیزوں کا, یہ بار بار باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا ان باتوں کا, ٹھیک ہے. تو باقرہ کا ہمیں بھی پتہ ہے, کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ باقرہ کون سی بیوی تھی ان کی نا, ٹھیک ہے بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایک پیشن گوئی نکالی. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوئے گا, وہ اس طرح کر کے ہوئے گا, اس طرح کر کے ہوئے گا. لیکن جس بچے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, وہ نسل مسیح موعود میں سے ہی ہے, وہ انہی کا تخم ہے, انہی کا بچہ ہے, انہی کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اور اس بچے نے دنیا کو حیران کر دیا ہے, دنیا پریشان ہے کہ یار یہ کیسا نظام کھڑا کر دیا ہے, جس کے نظام کو دیکھ کے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کس جماعت نے نظام کھڑا کیا, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کس نے کاپی کیٹ کیا ان کے نظام کو, ہمیں پتہ ہے. لیکن ان کا نظام جو کھڑا کیا ہوا نظام ہے, وہ اس وقت جماعت احمدیت میں پوری دنیا میں رائج ہے. اور جماعت احمدیت جو ایک سب سے بڑا الہام تھا, اور سب سے تقریباً پہلے الہامات میں ہی پایا جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دوں گا, ٹھیک ہے. اللہ نے پہنچانی تھی, بندوں نے نہیں, اللہ نے کہا تھا ان کو یہ. اور وہ قادیان کو اس وقت میرا نہیں خیال کوئی جانتا بھی ہوئے گا, قادیان کا کبھی کوئی ذکر بھی ہوتا ہوئے گا, کہ قادیان کوئی گاؤں بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج قادیان دیکھ لیں, آپ بھی دوسرے بھی ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں, جہاں پہ بھی دیکھ لیں, قادیان 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 قادیانی ہو رہی ہے. اور اس نظام کو پھیلانے میں یا اس نظام کو کھڑا کرنے میں جب کہ ایک گروپ علیحدہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس نظام کو کھڑا کرنے میں ایک ہی بچے کا ہاتھ ہے, اور وہ حضرت مرزا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل, انہی کا بچہ ہے, وہ انہی کا بیٹا ہے وہ. اور وہ آج ہم دیکھتے ہیں, کینیڈا دیکھ لیں آپ, افریقہ دیکھ لیں آپ, کوئی بھی آپ کانٹیننٹ لے لیں, ٹھیک ہے, دنیا کا, وہاں پہ جماعت موجود ہے اس وقت. ایسٹ سے لے کر آپ لے لیں جی ویسٹ تک, ساؤتھ سے لے کر آپ لے لیں جی نارتھ تک, ہر جگہ جماعت موجود ہے. اور یہ نظام جو رائج ہے
جماعت کے اندر، یہ اسی بچے کا دیا ہوا نظام ہے. ٹھیک ہے بھائی. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کی تھی کہ آپ نے تو یہ الہام کہہ دیا کہ یار یہ الہام میں نہیں اس کو صحیح مانتا. میں صحیح مانتا ہوں. میں نے اس کے اوپر آپ کی 100 دفعہ، ہزاروں دفعہ، لاکھوں دفعہ وہ سنے ہوئے ہیں مناظرے، کنورزیشنز، وہ پھر یہ پھر وہ. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک نبی فرماتا ہے اپنے اصحاب کو کہ یہ معاملہ جو ہے تمہارے ساتھ ہوگا، اور قسم بھی اٹھاتا ہے. دنیا جو ہے اس وقت ختم ہونے پہ آئی ہوئی ہے. ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ جی دنیا جو ہے نا قیامت قیامت. اصحاب بھی چلے گئے، نظر نہیں آ رہے اصحاب کہاں پہ ہیں. لیکن وہ جو قسم اٹھا کے جو انہوں نے وہ معاملہ کہا تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا. آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں بھائی. جب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے ایک جو ہے وہ ایک گفتگو کا یا ایک ہم نے ایک ٹاپک چن لیا ہے، تو آپ اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ ڈالیں کہ میں تو مرزا صاحب کو نبی مانتا ہوں، تو میں دوسرے نبی کو بھی تو دیکھنا ہے نا، میں نے دوسرے انبیاء کو بھی تو دیکھنا ہے نا میں نے. اب ایک نبی ہے، وہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، سلاب آیا ہے اور نبی کہہ رہا ہے اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، اور تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ تو میری آل کو بچائے گا. اور اللہ کہتا ہے یہ تو تیری آل ہی نہیں ہے، اور وہ ڈوب گیا. نبی کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اینڈ پہ اسلام میں اللہ نے ڈبا دیا. اس میں مطلب کچھ ان چیزوں پہ بھی غور ڈالے نا تھوڑا سا. بھائی مرزا صاحب کی تو آپ بات کو پکڑ لیتے ہیں، یا خیر ان چیزوں پہ کس نے روشنی ڈالی تھوڑی سی؟ ان پہ بھی ساتھ ساتھ بھائی میرے بات لمبی نہ کریں. وہ بات بار بار دہرائی جاتے ہیں. جو میں نے پوائنٹ ابھی دیا نا، میں نے کوئی بات بار بار نہیں دہرائی، آپ نے دیکھا ہوئے گا. میں نے جو پوائنٹ آپ کو دیا نا، آپ پلیز ان پہ فوکس کریں اور ان کا مجھے جواب دیں. اس لیے کہ آپ کا پی ایچ ڈی لیول ہے، آپ کی ایک تحقیق ہے. اس تحقیق کے تحت آپ نے کہا نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ باقی کوئی مسلمان، نہ امت مسلمان کوئی نہیں ہے. میں اکیلا وہ بندہ ہوں جو کہ اصحاب اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ ہوں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا لیول پی ایچ ڈی کا ہے. جو بندہ اتنی بڑی بات کر دیتا ہے، وہ یا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، یا وہ اس کے کوئی اور ہی معاملات ہیں، وہ آسمانی باتوں کو جاننے والا ہے وہ بندہ. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا پی ایچ ڈی لیول ہے آپ کا. تو بھائی میری ان باتوں پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. جی جزاک اللہ. سب سے پہلے یہ ہے کہ تمام لوگ شکرانے کے 2 نفل ضرور مانیں کہ سیفی بھائی نے بڑی مختصر بات کی ہے. عامر حق بڑی لمبی بات کر رہا چند سیکنڈز کے اندر انہوں نے مسئلہ جو ہے حل کر دیا. اور ان کا اس چیز پر بھی شکریہ کہ انہوں نے 5-6 ملکوں پر اختتام کر دیا. ان پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سیفی بھائی کا کہ 5-6 ملکوں تک انہوں نے محدود رکھا، ورنہ 200 ملکوں میں بھی یہ جا سکتے تھے. یہ ان کا ہم پر احسان ہے. ایسٹ ہاں ویسٹ مائک کا میوٹ، ہاں جی مائک میوٹ کر لیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. تو یہ سیفی بھائی کا ہم پر احسان سمجھیں. اللہ ان کو خوش رکھے کہ انہوں نے بڑی مختصر بات کی اور ایسٹ اور ویسٹ کہہ کر معاملہ حل کر دیا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کے اوپر، چاہے وہ پنجاب میں ہو ایران یا افریقہ میں ہو سوڈان، ہم نے اس پر لعنت ڈالنی ہے، اور اس کی آل اولاد پر بھی ڈالنی ہے، اس کے ماننے والوں پر بھی ڈالنی ہے، اس کی جماعت پر بھی ڈالنی ہے. جھوٹے مدعی نبوت پر ہم لعنت ڈالتے ہیں. اس پر سیفی بھائی اور میں متفق ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز. دوسری چیز آپ نے جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے، مجھے حیرانگی اس چیز پر ہوتی ہے کہ سیفی بھائی، میں سمجھ رہا تھا کہ میری غلط فہمی سمجھ لیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے. خوش فہمی اور غلط فہمی کسی کو بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ تھا کہ یہ علمی بنیاد پر میرے سے بات کریں گے. تو یاد رکھیں میرا کام جب سیدھی انگلی سے ہو جائے میں تب تک ٹیڑھی نہیں کرتا. تو سیفی بھائی کا یہ کہنا ہے بی پی ہائی ہو گیا ہے، دیکھیں ہائپر ہو گیا، اگریسو ہو گیا، بالکل میری طرف سے کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ جب میرا کام اور طریقے سے ہو رہا ہے مجھے اپنا انداز بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ مجھے فائدہ حاصل یہ ہو رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر جماعت احمدیہ تک میری آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ، عام احمدی تک. تو مجھے اس ماحول کو خراب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیفی بھائی غصہ کرنا چاہیں، اونچ نیچ کرنا چاہیں، شوق سے کریں، میں باحوالہ بات کروں گا. میں کسی قسم کی بد کلامی، بد اخلاقی نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اور اسی بنیاد پر شاید شاعر نے میرے لیے کہا تھا کہ نازک کلامیاں میری توڑے ادب کا دل، میں وہ بلا
मेरी स्क्रीन बड़ी कर देंगे जी प्यारे भाई? अच्छा जज़ाकल्लाह, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा ये दिखा दूं जी स्क्रीन बड़ी कर दें प्यारे भाई, जज़ाकल्लाह। हकीम नूरुद्दीन साहब को ये ख़त लिखा है, मकतूब नंबर 4 है, ये आपके सामने है। वो क्या कहते हैं, अब तक मेरा क्यास, मिर्ज़ा साहब का है ये जून 1886 का, अब तक मेरा क्यासी तौर पर ख्याल यही था कि शायद वो फर्जंद मुबारक इसी अहलिया से होगा। कौन? नुसरत जहां बेगम साहिबा से, उस वक्त मिर्ज़ा साहब के निकाह में थी, होगा। अब ज्यादातर इल्हाम से इस बात में हो रहे हैं, अन करीब एक और निकाह तुम्हें करना पड़ेगा। और जनाबे इलाही में ये बात करार पा चुकी है कि एक पारसा करार पा चुकी है, ये बात करार पा चुकी है कि बारगाह इलाही में एक पारसा तबा और एक नेक सीरत अहलिया तुम्हें अता होगी, वो साहिब औलाद होगी जी। उसके बाद मिर्जा साहब ये कहते हैं कि जनाब अली ये होगा। अब मेरा सवाल है, तवज्जो करनी है, ये कहते हैं वो बेटा नुसरत जहां बेगम साहबा से हुआ, मिर्जा साहब कहते हैं कि वो बेटा, ये क्यास नहीं, ये क्यास कर रहे हैं, मिर्जा साहब ने भी ये क्यास किया था, ये भी ये क्यास कर रहे हैं, मगर मिर्जा साहब कहते हैं कि इल्हाम के थ्रू मुझे ये तस्दीक हो गई है कि वो बेटा नुसरत जहां साहिबा से नहीं बल्कि उनके बाद एक निकाह होगा, वहां से होगा। अच्छा मेरे प्यारे सैफी भाई को इस चीज पर भी मैं मुस्कुरा रहा था जब वो कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बाकरात फलां, क्या यानी लिंक क्या है? मुझे हैरानगी इस चीज पर आती है कि ना तहकीकी जवाब की डेफिनेशन सैफी भाई मेरे प्यारे, बुरा मत मानिएगा, ना आपने वो रखी, ना इल्जामी जवाब पर ही आपको यानी को मुताबिकत पैदा कर पाते हैं। मुझे कई जगह पर अफसोस होता है, कई जगह पर मैं मुस्कुरा देता हूं, कई जगह पर ताज्जुब में डूब जाता हूं कि यार बात हो रही है, तवज्जो कीजिएगा, बात हो रही है मिर्जा साहब की ऐसी बीवी जो सैयब होगी, बेवा होकर मिर्जा साहब के अकद में आएगी, उससे औलाद होने की पेशगोई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शादियां हैं, कितनी नहीं हैं, कितनी उनके पास बाकिरा आई थी, कितनी मुतलका आई थी, कितनी सही, क्या लेना देना है, क्या खुद ठंडे दिमाग से सोचें। पॉइंट स्कोरिंग बस कि खाली जगह पूरी करनी है। यानी आमिर ने कुछ कह देता है, हालांकि एक लफ्ज नहीं मेरा, तुसी कह सकते मैं बिलो दी बेल्ट इस्तेमाल की, तो एक लफ्ज मेरा मिर्जा साहब की शान में, मैं साहब कह रहा हूं, तरीके से बात कर रहा हूं, मैंने तो कोई ऐसी को बात ही नहीं की जिसको आप ये कहें कि बिलो दी बेल्ट की। मगर मुझे भाई यार आप क्यों टोकते हैं, मैं जब बोल रहा हूं मुझे बोलने देना भाई, क्या हो रहा है? मैंने इसलिए कहा आपकी आदत ब्रॉड की है। अब छोड़, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दरमियान में प्लीज एक दूसरे को इंटरेक्ट करें जब तक एक खत्म न कर ले जी, प्लीज। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सभी भाई, थैंक यू। अच्छा तो ये मेरे लिए हैरानगी इस चीज की होती है कि जब कोई तत्बीक ही पैदा नहीं हो रही, ठंडे दिमाग से सोचे, तत्बीक ही पैदा नहीं हो रही, आप किसी आर्गुमेंट को क्यों पेश करते हो? जस्ट फॉर पॉइंट स्कोरिंग, जस्ट फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स, दैट्स इट। यूजलेस, इररेलेवेंट, अननेसेसरी रेलेवेंस पैदा करने की कोई, मुझे इलॉजिकल से गुफ्तगू का कभी फायदा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तो अब दोबारा वापस आए, मिर्जा साहब की पेशगोई के हवाले से सैफी भाई ने यह कहा कि मिर्जा साहब ने जो पेशगोई की थी वो पूरी हुई। कैसे हुई? वो औलाद पैदा हो गई। भाई निकाह ही नहीं हुआ तो औलाद कहां से पैदा होगी? निकाह ही नहीं हुआ औलाद कहां से आएगी? मिर्जा साहब ने कहा था निकाह होगा, किनके बाद? नुसरत जहां बेगम साहिबा के बाद। वो निकाह हुआ नहीं। मिर्जा साहब ने कहा था एक बेवा से निकाह होगा, हुआ नहीं। जब निकाह ही नहीं हुआ किसी बेवा से, औलाद कैसे होगी बिना निकाह के? अब कहा जाए कि जनाब आपने वो तारीख पढ़नी शुरू कर दी। अफसोस से कहना पड़ता है, सीरतुल महदी की जो रवायत मैंने आपके सामने रखी थी जिसमें 10 बच्चों का जिक्र है बशीर अहमद एम ए साहब के बकौल सीरतुल महदी में नुसरत जहां बेगम साहबा से, वो टॉपिक से रेलेवेंट है। पता क्यों? बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब बेटे हैं नुसरत जहां बेगम से। वो बाकिरा थी जब मिर्जा साहब के निकाह में आई, बेवा तो नहीं थी। बेवा ने मिर्जा साहब के निकाह में आना था और तीसरा निकाह था वो। ये बात है। काश आपको इतनी बात सैफी भाई समझ आए, इसका जवाब दें। अगर मैं अभी मैं कहता हूं आप ये कहें कि भाई मेरे पास इस चीज का जवाब नहीं है, मैं मजीद तहकीक करूंगा, तो आप जो अंबिया की पेशगोइयों पर या अंबिया के हुक्म पर या उनकी तस्दीक पर जो सवाल या एतराज उठा रहे हैं, मैं उस पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, ठीक है? प्लीज बराए करम टू दी पॉइंट रखें सैफी भाई। जी भाई देखें, बात सुने आप, वो जो मेरी सानवी बातें होती है ना, अगर आप दोनों के लिए टाइम स्लॉट नहीं एलोकेशन कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, बस अभी ज्यादा बेहतर है अफजल भाई, ज्यादा बेहतर है।
ताकि टाइम सैफी भाई के साथ भी ज्यादती ना हो, मेरे साथ भी ना हो, उनको ये ना लगे कि मैं ज्यादा बोल गया हूँ और वो कम, ओपन आइज क्योंकि साहब आप अच्छा मैं ना या ओपन आइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाइम स्लॉट? जी ओपन आई साहब बात दो दो मैं दो- दो- हाँ जी करूं बात दोनों भाइयों का जी करूं बात 2 मिनट लगाने हैं या क्या करना है अभी अरे नहीं करते, लग गया है जी। 3 मिनट लगा दिए। अच्छा देखिए मेरी जो सानवी बातें होती है ना वो मैंने आपकी बातों से ही आगे वो बात कर रहा होता हूँ, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर रहा होता, इसलिए कि जो हमारी बात हो रही थी ना वो बेसिकली इल्हामात पे हो रही थी कि क्या इल्हाम ठीक हैं क्या इल्हामात ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक असूल आप पे वाजे किया कि मैं मिर्ज़ा साहब को नबी मानता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत याफ्ता थे। ठीक है, तो इसी तरह मैं बाकी अम्बिया को भी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत याफ्ता मानता हूँ ना, तो फिर मैं इसलिए एग्जांपल देता हूँ दूसरे किसी भी नबी की ज़िंदगी में से। ठीक है, और जबकि वो उम्मती नबी हैं या वो अपने आप को कहते हैं कि मैं ताबे नबी हूँ या मैं ग़ुलाम हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं उनकी शरीयत को फॉलो करने वाला, मैं उनका उम्मती भी हूँ और मैं उनकी उम्मत में नबी के मुकाम पे भी ठहराया गया हूँ। तो मैं इसलिए ज़्यादा मेरी जो मिसाल है या एग्जांपल्स हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही आ जाती हैं, इसलिए कि मिर्ज़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दौर से पहले अगर हम दौर देखें ना किसी भी नबी के करीब वाला दौर, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ही है। ठीक है, जो कि क़यामत तक जारी रहेगा। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं होता, मैंने सिर्फ आपको ये बात की थी कि आप अगर वही जो आपने मुझे ये जो आप पढ़ रहे थे सीरतुल महदी से या इन चीज़ों का हमें भी पता है, ऐसी बात नहीं है, तो वो आप टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे थे कि आप अगर वो इल्हाम पे ही बात करते या इल्हामात पे ही बात करते, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप एक तहकीकी बंदे हो, आप एक रिसर्चर बंदे हो, PhD लेवल का आपका मकाम है, मतलब कि ये जो अब दूसरे जो हमारे हैं भाई मुसलमान उनके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको इस सेंस में ये बात कर रहा था कि भाई अगर आप बात ही वो करो जो कि बात हो रही है, आप मुझे बता रहे हो बार बार बाकरा ये बातें तो सारों को ही पता है कि नबी का क्या क्या बाकरा थी क्या बाकरा नहीं थी, वो हमें सारा पता है। तो बात मैं ये कर रहा था आपसे कि आपने ये मिर्ज़ा साहब का तो बता दिया आपने ना मुझे कि यार आप नहीं मान रहे ना, मैं मानता हूँ और मैंने आपको बड़ी तफसीलन बता दिया कि उनकी वो अब देखिए आप कह रहे हैं कि यार वो निकाह हुआ नहीं, औलाद कैसे होगी। यार वो जो हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब हैं, क्या वो उनकी औलाद नहीं थी? क्या वो उनके बेटे नहीं थे? क्या दुनिया आज अब मेरा टाइम खत्म हो गया, टाइम से तो बात नहीं फिर यार मैं कर सकता, नहीं 3 टाइम मिनट बेहतर बहुत थोड़े होते हैं यार। बहुत उम्दा लगाएं जी, टाइम मेरा बहुत उम्दा, ये टाइम वाला बेहतर होगी। ठीक है यार, ये तो कोई बात नहीं है यार, चलो जी ठीक है। जी मेरा टाइम लगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा वो प्रिसाइज रहेंगे सैफी भाई, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी, तो आप कंटेंट रहेंगे बात करने में। अच्छा मुझे लग रहा है सैफी भाई को ना बाकिरा वर्ड का मतलब नहीं पता, उनको लग रहा है शायद ये कोई तोहीना मेज जुमला है, क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूँ ना कि मिर्जा साहब की एक बाकिरा बीवी थी, एक सैयब ने आना था जो नहीं पेशगोई पूरी हुई, तो फटाफट उनको लगता है ये क्या बाकरा बाकरा आप कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल की भी तो बाकरा, उनको लगता है शायद ये कोई तौहीन में जुमला है, तो वो किसी को कह के डिक्शनरी से चेक करवा ले, मिर्जा साहब ने खुद ये वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ले जी हवाला मैं देने लगा हूँ, स्क्रीन आप जरा मेरी बड़ी कर दीजिएगा, आपको दिखाता हूँ कि क्या बेसिकली डिस्कशन होने लगी यहाँ पे। हवाला मेरा बड़ा कर दीजिए, रूहानी खजान वॉल्यूम 15 है जी, और पेज है 201, तराकुल कुलूब 1899 के करीब किताब लिखी है, हाशिया इसका देख। तखमीनन 18 बरस के करीब अरसा गुजरा है कि मुझे किसी तकरीब से मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब एडिटर रसाला इरशाद सुन्ना के मकान पर जाने का इत्तफाक हुआ। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि आजकल कोई इल्हाम हुआ है। मैंने उसको ये इल्हाम सुनाया जिसको मैं कई दफा अपने मुखलिसों को सुना चुका था। हकीम नूरुद्दीन साहब की बात हो रही है, मुखलिसों को, ठीक है। और वो ये है कि एक बिकर व सैयब, तो सैफी साहब ये कोई बुरी बात नहीं है, आप चिढ़ जाते हैं, ये आपको बुरा लगा है, ये मिर्जा साहब ने खुद इस्तेमाल किया। ए बिकर व सैयब जिसके ये माना है कि उनके आगे और नेज हर एक आगे में मैंने जाहिर किए हैं कि खुदा ताला का इरादा है कि 2 औरतें, ये देखें मैं नहीं कह रहा 2 औरतें। अभी सैफी साहब ने पता क्या कहा, सैफी साहब कहते हैं जी क्या बशीरुद्दीन महमूद साहब उनके बेटे नहीं थे? भाई बशीरुद्दीन, इसीलिए सीरतुल महदी का हवाला पेश किया जिससे आपको ये लग रहा था कि इररेलेवेंट है। सीरतुल महदी में बशीरुद्दीन महमूद साहब को नुसरत जहां साहबा का बेटा लिखा हुआ है। पॉइंट समझ रहे हैं? आपने कहा जी वो इररेलेवेंट नहीं है, 2 औरतें आएंगी, 2 औरतें, एक बिकर एक सैयब। अब देखना आपने, मेरे निकाह में लाएगा, एक बिकर होगी और दूसरी बेवा, ये देखें एक बाकिरा और एक बेवा। चुनाचा ये इल्हाम जो बिकर के मुतालिक था पूरा हो गया, किसके साथ होके? नुसरत जहां बेगम साहबा के। और इस वक्त बिफजल ताला 4 पिसर इस बीवी से मौजूद हैं।
अल्लाह अकबर, बशीरुद्दीन महमूद साहब हो चुके हुए थे 1899 में, बशीरुद्दीन महमूद साहब हो चुके हुए हैं, 4 पिसर इस बीवी से मौजूद हैं और बेवा के इल्हाम की इंतजार है। लें जी, हवाला हो गया। 1899 तक जनाब अली ये पेशगोई पूरी नहीं हुई और आपको याद रखना चाहिए कि अगर बेवा से निकाह से मुराद और उससे औलाद से मुराद ये होती तो याद रखें 1889 यानी इस पेशगोई से जो 10 साल पहले बशीरुद्दीन महमूद साहब पैदा हो चुके हुए हैं और मिर्जा साहब बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब के पैदा होने के 10 साल बाद यानी 1899 तक ये कह रहे हैं कि अभी सैयबा यानी बेवा का इंतजार है। बच्चा किससे होना था? अकॉर्डिंग टू जो खत लिखा जो हकीम नूरुद्दीन साहब हैं उनके बकौल किससे होना था? तीसरी से, बेवा से। नुसरत जहां तो वो नहीं थी। काश सैफी साहब इस पॉइंट को समझें, वो औलाद नुसरत जहां साहबा की नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द इल्हाम। जज़ाकल्लाह। जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, टाइम बहुत कम है। देखें, मुझे बाकरा से कोई मसला नहीं है, मैंने आप लफ्ज़ से मुझे कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वो एवं कोई बात टिचकर नहीं की थी मैंने कि मैंने कह दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी बाकरा थी या नहीं थी। मैंने भी इसलिए अच्छा लफ्ज़ था तो मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया था। आमिर साहब, कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो जो बातें आप दोहरा रहे थे ना, वो उसका कोई फायदा ही नहीं था बात करने का, वो वेस्टेज ऑफ टाइम था। अब आप जैसा तहकीकी बंदा जिसकी एक तहकीक हो, रिसर्च हो, जिसने किताबें पढ़ी हों, हाईलाइट करके उसने अपने पास रखी हों, वो वेस्टेज ऑफ टाइम करे तो बंदे को दुख होता है। मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, ठीक है। मैं बेसिकली तो आया था अमन नज़ीर साहब से बात करने के लिए, लेकिन वो चले गए, वो ब्रेक भी खत्म होगी, फिर वो चले भी गए यहाँ से। तो सवाल तो मेरा उनसे था, लेकिन आपने कहा चले मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा चले इल्हामात पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि मैं इस बात को हर रंग में सच समझता हूँ। फिर मुझे ये नजर आता है कि वो पेशेंट गोई थी ना, उसकी वजूहात क्या हुई क्या नहीं हुई, मुझे सारा पता है उन चीज़ों का, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका एक बेटा है, उनकी नस्ल में से है, वो बशीर नाम है, हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब, और वो इस वक्त जो जमात है पूरी दुनिया में कायम है, ठीक है। वो हमें नज़र आता है, जो उनकी सबसे बड़ी पेशन गोई थी कि इल्हाम था अल्लाह का कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा, वो हमें नज़र आता है कि वो पहुंच गई है, ठीक है। बड़ी मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा अल्लाह पे बात कर रहा है कि अल्लाह ने कहा है, और आज हमें नज़र आ रहा है कि 135 साल बाद पूरी दुनिया में जमात कायम हो गई है, ठीक है। पूरी दुनिया में जमात के सिस्टम खड़े हैं, पूरी दुनिया में जमात के मसाजिद खड़ी हैं, मॉस्क खड़ी हैं, जामिया खड़ी हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो हैं वो मुरब्बियान बन के निकल रहे हैं, ठीक है। और मतलब कि हमें नज़र आता है, प्रॉपर्टी नज़र आती हैं जमात की, हर सिस्टम नज़र आता है हमें जमात का। मैं तो इस सेंस में कह रहा था कि इस बात पे नहीं, आप ये बार बार मुझे इस तरफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे वो नहीं बता रहे। मैं नबी को नबी से कंपेयर करूंगा ना। अब मैंने आपको 2 नबियों की भी बात की थी, आपने उस पर कुछ रोशनी नहीं डाली कि एक नबी अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये नहीं कि अल्लाह ने बताया, अल्लाह की कसम कि ये मामला तुम्हारे साथ होगा, साहब को अपने को कहते हैं। पर जो इतना टाइम गुजर गया, सदियां गुजर गई हैं, वो मामला भी नहीं हुआ साहब के साथ, और साहब भी नहीं है दुनिया के अंदर, उस पे ऊपर भी कोई रोशनी डाले ना आप। ये तो मैं तो इस चीज को मानता हूं, लेकिन एक इल्हाम मैं भी पेश कर रहा हूं, एक पेशेंट को मैं भी आपको पेश कर रहा हूं, आप उसके ऊपर नहीं बात कर रहे। अब बार बार उधर ही आ रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कि उनका एक बेटा जो था उसने निजाम को खड़ा किया, अकेले खड़ा किया, और वो निजाम पूरी दुनिया में फैल गया इस वक्त, और फैल ही जा रहा है। आते हैं लोग, जाते हैं, लेकिन फैल ही जा रहा है। जी करें बात। जी जनाब, ये आपने याद रखना है कि मेरा वक्त लगा दें। बहुत शुक्रिया जी। मौजू की तरफ तवज्जो करनी है। सवाल क्या है, टॉपिक क्या है? मिर्ज़ा साहब की एक औलाद होनी थी जो नुसरत जहां साहिबा से नहीं होनी थी। ये है सीरतुल महदी के हवाले का रेलेवेंस। इस सीरतुल महदी के अकॉर्डिंग मिर्ज़ा साहब की नुसरत जहां साहिबा के बाद निकाह, ये पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी वो औलाद नहीं हुई तो बशीरुद्दीन साहब ने तो वो काम कर दिया ना। ये कहां लिखा हुआ है? चलें, ये भी सैफी साहब वजाहत दे रहे हैं ना, मिर्जा साहब की पेशगोई चैलेंज है। सैफी साहब मुझे ये हवाला दें कि कहां मिर्जा साहब ने उस बेटे की पेशगोई के बारे में ये कहा हो कि वो ये सिस्टम खड़ा करेगा, उस पेशगोई की ये तफसीलात हों। इसका ये हवाला दे दें, मैं मान जाऊंगा कि इनकी बात ठीक है। फर्क समझें।
مرزا صاحب نے صرف بیٹے کی پیش گوئی نہیں کی. یہ ہے مسئلہ, کاش سیفی صاحب سمجھیں. مرزا صاحب کی پیش گوئی 2 نکاتی ایشوز پر کھڑی ہے. نمبر 1 بیوہ سے, نمبر 2 نکاح ہوگا, نمبر 3 اس سے وہ اولاد ہوگی, نصرت جہاں صاحبہ سے نہیں. ٹھیک ہے نا. باقی وہ کہتے ہیں جی باقرہ کا مجھے مطلب پتا ہے, پھر بھی میں لے رہا ہوں. ایسے ہی بات میں نے ایسے ہی لے لی. خوال ہو گیا. اچھا جی اگلا والا دیکھتے ہیں. ایک اور آئیں, یہ فرق سمجھنا آپ نے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے بڑی چیزوں کو سمجھنا ہے. اچھا جی یہ 15 کا 287 نمبر صفحہ ہے تریاق القلوب کا. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ حاشیہ آپ نے دیکھنا ہے. یہ یہاں پر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے دوبارہ سے, بکر اور سیب. یہ قریب ہی الہام ہوا تھا, یعنی ایک کواری اور ایک بیوہ تمہارے نکاح میں آئے گی. یہ دیکھیں, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک تو پوری ہو گئی ہے, دوسری پوری نہیں ہوئی. یہ دیکھیں, یہ ایک باقرہ کا بیوی کا وعدہ دیا گیا. ٹھیک ہے جی, اب انہوں نے پھر اس کو مشابت دی ہے, مگر یہاں ایک مسئلہ ہے. مرزا, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرزا یہ ایسے نہیں ہے کہ یعنی مرزا صاحب کے 10 بیٹے ہیں تو کسی بھی بیٹے کو اٹھا کے کہو جی یہ وہ بیٹا ہے. سیفی صاحب نہیں, آپ ایسے زیادتی نہ کریں. مرزا صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان کی پیشگوئی کے حوالے سے, اور انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. حکیم نور الدین صاحب کو جب انہوں نے خط لکھے, انہوں نے صاف طور پر یہ چیز کہی کہ یہ بیٹا الہام کی روشنی میں نصرت جہاں صاحبہ سے نہیں ہوگا بلکہ ایک اور عورت نکاح میں آئے گی. یہ قرار پا چکا ہے الہی بارگاہ کے اندر. سیفی صاحب کہتے ہیں نہیں, یہ نکاح جو ہے وہ نصرت جہاں صاحبہ کے ہی ساتھ کی بات ہو رہی ہے. بھائی جس وقت پیش گوئی ہوئی ہے نصرت جہاں صاحبہ نکاح میں ہیں. اچھا, مرزا صاحب نے تریاق القلوب کا صفحہ 201 جو 15 کا 201 بتایا, مرزا صاحب نے بات کی ابھی انتظار کر رہا ہوں بیوہ کا. پتہ ہے 1899 بشیر الدین محمود صاحب پیدا ہو چکے ہیں, یعنی ان کو زیادہ پتا ہے سیفی بھائی کو. مرزا صاحب کو نہیں پتا کہ جس بیٹے کی بات ہے وہ 10 سال سے ہو چکا ہوا ہے. جی عامر صاحب آپ نے بات کی ہے, بڑے اچھے طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. میں نے وہ کوئی طنز نہیں کیا تھا, میں نے کہا مجھے پتا ہے, لیکن آپ irrelevant بات کر رہے تھے نا, تو میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ بات بار بار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ ہم ساری باتیں جانتے ہیں کہ یار کو باقرہ کا کیا مطلب ہے, دوسرا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کرنا چاہ رہا ہوں مرزا صاحب کے الہامات پہ نا. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو بار بار ان کا ایک الہام سنایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا, اور وہ دنیا کے کناروں تک یہ 100 ایئرز میں کے اندر پہنچ گئی. ٹھیک ہے, جماعت پھیل رہی ہے, جماعت ہر ملک میں قائم ہے, جماعت کا نظام قائم ہے, اور جو یہ نظام قائم کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو سیکنڈ خلیفہ مسیح ہیں انہوں نے قائم کیا. ٹھیک ہے, اور وہ پھیل گیا ہے, جماعت پھیل رہی ہے. وہ تو بات ہوگی, ایک الہام ان کا اتنا بڑا الہام جو ہے وہ واضح الفاظ میں پورا ہو چکا ہے. آپ ایک ایسے الہام کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اور بھی کافی باتیں کافی دفعہ ہو چکی ہیں اور کنڈیشنز کے ساتھ ہو چکی ہیں. میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو سمجھتا ہوں نبی, میں ان کو کمپیئر کروں گا باقی انبیاء کے ساتھ. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نبی اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ جو معاملہ ہے نا یہ تم لوگوں کے ساتھ ہوئے گا, یہ چیز تم لوگوں کے اندر ہوئے گی. لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. 1400 سال ایک چیز تو ہو گئی نا. مرزا صاحب کا ایک بیٹا ہوا جس نے نظام کھڑا کر دیا, یا جو کہ مطلب کہ علم والے بھی تھے, سارا کچھ تھے, جو بھی ان کے الہام میں تھا ان میں ساری وہ خصوصیات پائی جاتی تھی ان کی نسل کے اندر, ان کے ایک بیٹے کے اندر. ٹھیک ہے, وہ پائی جاتی تھی وہ چیز. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک جو نبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قسم یہ جو معاملہ ہے اصحاب یہ تمہارے ساتھ ہوگا, تم میں ہوگا. 1400 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا, نہ مجھے وہ اصحاب نظر آتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر کیوں نہیں روشنی ڈالتے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بھائی کہ وہ تو میں تو اس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسے آنا تھا بیوہ نے, یا وہ مطلب کہ دوسرے نکاح میں اس عورت کا کیسے ہونا تھا, کیا معاملات ہونے تھے, وہ تو میں سمجھتا ہوں. اس کے اوپر تو کافی دفعہ میں کوئی بھی ادھر ریکارڈنگ لگا کے آپ کو لگا دوں, وہ بات بڑھتی جائے. آپ کو اچھا جی یہ ایسے تھا, یہ ایسے تھا, نہیں یہ وہاں پہ یہ لکھا ہے, یہاں پہ یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہ جو اصحاب تمہارے اندر یہ چیز نازل ہوگی, وہ جو کہ نہیں نازل ہوئی.
صدیاں گزر گئی، ان کے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں نا کہ آپ اس نبی کو یا اس بات کو کہاں پہ کیٹاگرائز کرتے ہیں، یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں تو سیکھنے آیا ہوں آپ کو، یہ آپ تحقیقی بندے ہیں، میں تو آپ سے سیکھنے آیا ہوں جی۔ جی اچھا میرا گائز، ٹائم لگا آپ دے جی۔ یہ بتائیں، آپ لوگ ماشاء اللہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو کتنا پلان ہے آپ لوگوں کا، کب تک آپ میں بتا کر دیتا لیں گے؟ ہوں، میری بات سے ایسے کریں، یہ جو میری باری ہے یہ کنکلوژن ہوگی 1 منٹ کے اندر، اس ٹھیک بات ہے، کو میں ختم کر دوں گا، یا ایسے کریں 2 منٹ لگائیں میرے 2 منٹ، اس ٹھیک کے ہے، بعد سیفی صاحب کو دیجیے گا، پبلک کے حوالے کر دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نا؟ ہاں وہ شکریہ، اوکے، 2 منٹ ٹھیک ہے، میرے 2 منٹ لگا دیں، پھر سیفی بھائی کے 2 منٹ اور بات ختم کر دیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھ رہی ہیں، فیصلہ ہو گیا، پتہ میں نے کیوں کہا کہ یہ آخری بات ہوگی؟ پتہ کیوں کہا؟ سیفی صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا، سیفی صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی واضح الفاظ میں پوری ہوئی ہے۔ واضح الفاظ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لٹرل سینس، ایبسولوٹ اینڈ کیٹیگوریکل سینس، ریٹن آن دا وال، ریٹن آن دا وال اسے کہتے ہیں۔ واضح کہتے ہیں ایسی قطعی چیز کو جس میں دوسری تعویل ممکن نہ ہو، یہ سیفی صاحب نے بولا ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ پبلک فیصلہ کرے واضح الفاظ مرزا صاحب کے کیا تھے اس خط میں، اس الہام میں جو 1886 میں چھپا۔ پتہ کیا ہے؟ مجموعہ اشتہارات کی والیوم 1 کھول لیں، 1886 اپریل، جون، مئی، آلویز آن ورڈز 1899 تک تریاق القلوب میں، اور ایون اس سے بعد بھی اس 1899، ہاں ٹھیک ہے، تریاق القلوب آخری ہے، 1896 میں انجام آتم چھپی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے 4 سال چلی، اور آن ورڈز 1899 تک مرزا صاحب نے کیا کہا؟ نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے نہیں ہوگی، نکاح ہوگا ایک بیوہ سے جو کہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بعد ہیں، ان سے وہ اولاد پیدا ہوگی جو کہ وعدہ کیا گیا ہے۔ میں نے سیفی صاحب سے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا واضح الفاظ میں پوری ہو گئی ہے، پبلک فیصلہ کر لے، واضح الفاظ میں پوری ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کا کسی بیوہ سے نکاح ہوا، نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بعد کسی سے اور اولاد ہے نہیں، نکاح ہوا نہیں۔ سیفی صاحب نے کہا نظام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، وہی بات جو ہم سیفی بھائی سے اور دیگر ہمارے جو جماعت احمدیہ کے دوست احباب ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں، ان کا حق ہے، ظاہری بات ہے جماعت کے لوگ ہیں وہ اپنے حق میں بات کریں گے، اللہ ان کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، ان کی محنت ہے، وہ کوشش کریں، مگر کیا اس کا پیش گوئی سے تعلق ہے جماعت احمدیہ 200 کی بجائے 300 ملکوں میں پھیلے، مگر کیا پیش گوئی پوری ہوئی؟ یہ بات، اور پیش گوئی سیفی بھائی نے کہا واضح الفاظ میں پوری ہوئی۔ دوستو واضح الفاظ پر میں ختم کرتا ہوں، بہت شکریہ جناب۔ جی جی، السلام علیکم۔ میرے بھی 2 منٹ ہیں یا 3 منٹ ہیں، جتنا بھی ٹائم ہے، میں صرف میں بھی بات کروں گا۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے کہ عامر حق صاحب کی کتنی ایج ہے، لگتے تو یہ آواز سے ینگ ہی ہیں کہ میری ایج کے ہی ہوئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں بات ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو لاسٹ یہ ابھی لیا ہے نا ٹرن اپنا، مطلب کہ ابھی انہوں نے جو ان کی آئی ہے باری، تو اس میں انہوں نے دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سن نہیں سکے مجھے صحیح طرح سے نا، تو ان کو نا وہ ایک ملتی ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، کرشی کی دماغی ملتی ہے، وہ کھانی ان کو چاہیے۔ اب تھوڑا سا جوک کر رہا ہوں، جوک کا پارٹ، میں نے جو واضح الہام کا بولا تھا نا عامر صاحب، وہ میں نے بولا تھا اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا مجھے کہ میں تیری تبلیغ کو پوری دنیا کے کناروں تک پہنچا دوں گا، جو کہ میں میں وہ بات پوری ہوئی ہے، بالکل جو فرمایا ویسے پورا ہوا ہے، جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں پھیل گئی ہے جماعت، ساری دنیا میں جو پیغام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پہنچ رہا ہے یا پہنچ گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، میرے ایک جاننے والا مجھے ملا، مجھے اس ملک کا بھی نہیں پتا، ساؤتھ امریکہ کے اندر کوئی کنٹری ہے چھوٹا سا، وہاں پہ وہ جماعت وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس الہام کی بات کی تھی۔ دوسری بھائی میں نے آپ سے میں نے کہا میں ان کو نبی مانتا ہوں، میں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے آپ سے ساری کی ساری، آپ جیسے بھی کہہ لیں اس کو نہیں پتا، اس کو یہ ہے، الفاظی جتنی مرضی کر لیں، لیکن میں نے آپ کو ٹو دا پوائنٹ بات یہ کی ہے کہ عامر صاحب، میں تو نبی مانتا ہوں تو میں ان کو نبیوں کے ساتھ ہی کمپیئر کروں گا نا۔ ایک نبی نے فرمایا اپنے صحاب کو کہ یہ جو اللہ کی قسم تمہارے اندر یہ معاملہ ہوئے گا، اتنے صدیاں گزر گئی وہ معاملہ نہیں نظر ہوا، اور وہ صحاب بھی نہیں ہے ادھر، وہ معاملہ ہوا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کوئی جواب دینا چاہیں گے آپ نے نہیں دیا جواب، اور آپ وہی بات بار 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 بار، اور یہ جو میں نے واضح لفظ لیے تھے نا، وہ میں نے وہ الہام بھی واضح تھا، اور وہ الہام واضح طور پہ پورا ہوتا ہوا ہو بھی گیا ہے، ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ جزاک اللہ بھائیو، تھینک یو ویری مچ اوپن آئی بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، تو بہت انشاءاللہ زبردست، آپ پھر دونوں دوبارہ بھائیوں کبھی نے بات ہوگی۔
जज़ाकल्लाह, आप दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी बात की है और आपस में बगैर किसी गाली गलौज, बगैर किसी गलत बात के आप लोगों ने अपनी बात ख़त्म की। यही हमारी जीत है आज की। कोई टॉपिक पे रहे नहीं रहे वो एक अलग साइड है, लेकिन ये कि पीसफुली डिस्कशन एंड हुई है, यही हमारी जीत है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसी डिस्कशन होती रहेंगी। जज़ाकल्लाह खैर सबको। चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं। अफसर साहब कुछ कहना है आपने? कुछ आप भी कोई तारीफ़ करते हैं स्पीकर्स की हमारे, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से बात की है। अफसर साहब लगता है सो गए हैं। इब्राहिम भाई मैं जाना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मुलाकात होगी, आमिर हक साहब से फिर इंशाल्लाह बात होगी इंशाल्लाह जी, ज़रूर ज़बरदस्त। इंशाल्लाह। ओके। जज़ाकल्लाह। हज़रत साहब कुछ कहना है आपने? हज़रत साहिब नहीं कहना, लगता है सो गए। चलो ठीक है आमिर साहब, फिर ख़त्म करते हैं आज की हाँ ब्रॉडकास्ट। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। उपनेश भाई जज़ाकल्लाह, आपने मौका दिया और यही वजह है कि जिस वजह से फिर आपके पास आने का, बैठने का दिल करता है कि तरीके से बात करें। बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। अगर आप पब्लिक ओपन करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो जिस तरह बंद करना चाहते हैं बंद कर जैसे ही। मेरा ख्याल है बंद करते हैं, क्योंकि पब्लिक आके भी वो पीसफुल मैं नहीं चाहता। जो एंड हुआ है ना वो एंड अच्छा ही रहे, क्योंकि अभी तक एंड अगर ठीक हाँ, है नहीं, तो सही मैं नहीं चाहता वो ख़राब हो। ओके चलिए ठीक है। नहीं सही है, सही है, अल्लाह ठीक हो। सही चलिए, है। जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अहमद साहब, देखा आज एक मौजज़ा हुआ है। आज एक मौजज़ा हुआ है, आज एक मौजज़ा हुआ है। दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी बात की है, दोनों ने बहुत अच्छी बात